بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ السلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع نبی علیہ السلام کی محبت۔ آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ زمانے سے، دنیا سے تمام دکھ درد جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے محبت کے ذریعے ہی معاشرت کو اپنے قریب کیا اور لوگوں کو دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایک بچہ جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، وہ اپنی ماں کے لباس کے لیے نا اپنے چچا کے پاس گیا کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، تو مجھے ماں کے لیے لباس چاہیے۔ حالانکہ ماں روکتی رہی، بچہ پھر بھی چلا گیا اور چچا نے بڑا برا رویہ اپنایا اور دھتکار دیا۔ بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا نا، تو راستے میں ایک شخص نے ماجرا پوچھا۔ بچے نے بتایا کہ ماں کے پاس لباس نہیں ہے اور چچا کے پاس گیا ہوں، چچا نے دھتکار دیا۔ تو شخص کہنے لگا کہ سین حرم میں نا چلے جاؤ، وہاں پہ ایک محمد نامی شخص بیٹھا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جو بچہ تھا وہ شعور کی منازل طے کر رہا تھا۔ اس شخص نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس شخص کا نا دین کوئی اور ہے۔ وہ بچہ ماں کے پاس روتا ہوا آیا، بتایا کہ چچا نے یہ رویہ اپنایا ہے اور پتہ چلا ہے کہ سین حرم میں نا ایک محمد نامی شخص بیٹھا ہے، وہ مدد کرے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ادھر نہیں جانا، کہ وہ تو لوگوں سے ان کا دین اور دھرم جو ہے نا وہ چھین لیتا ہے، تو وہاں آپ نہیں جاؤ گے۔ بیٹا کہتا ہے ماں بے فکر رہیں، آپ کے پاس لباس نہیں ہے، جانا تو میں نے ہے، لیکن آپ یہ فکر چھوڑ دے، میں بتوں کا وفادار رہوں گا۔ اب وہ بچہ چلا گیا سین حرم میں، جاتے ہی کہتا ہے کہ آپ میری بات سن لیں، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے کہ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے تو میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر رحمت اس بچے کو اڑا دی۔ بچہ چادر رحمت لے کے جب چلا گیا نا اور ماں کو جا کے چادر دی، تو ماں کہتی ہے بیٹے اس شخص نے تجھے اپنے دین کی پیشکش تو نہیں کی؟ کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹے ہمیں ان کا دین جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہیے کہ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ اب بڑھیا کی بات بھی ہم سب نے سنی ہے کہ وہ بڑی عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، اپنا ساز و سامان باندھ لیا، گھر کو بند کر دیا، باہر بیٹھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ گٹھڑی ذرا میرے ساتھ اٹھوائیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھڑی اٹھائی نہ جب، تو بڑی وہ وزنی تھی اور ادھر سے بڑھیا بڑی کمزور سی تھی۔ فرمانے لگے کہ اگر آپ کہیں تو جہاں آپ نے جانا ہے میں وہاں تک یہ گٹھڑی چھوڑ کے آتا ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ اگر آپ ایسا کریں تو یہ تو آپ کا احسان ہوگا۔ نبی علیہ السلام باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ پوچھتے جا رہے ہیں کہ آپ مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں سے ان کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے، تو میں تو شروع سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، وہ نہ ہو کہ کہیں میری بھی اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور میں اپنے اجداد کا دین چھوڑ بیٹھوں، میں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے جب منزل آ گئی نا، گٹھڑی وہاں پہ رکھی، تو بڑھیا کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنا نام بتاتے جائیں۔ نبی علیہ السلام جب جانے لگے نا تو بڑھیا کہتی ہے نام بتاتے جائیں، اگر میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گی نا کہ ایک جادوگر کی وجہ سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا ہے تو لوگ مکے کو برا بھلا کہیں گے، تو میں ساتھ ہی تعریف بھی کر دوں گی کہ وہاں پر ایک شخص ایسا بھی ہے جو بڑا میرا جو تھا نا احسان میرے پہ کر گیا۔ یعنی میں آپ کے قصیدے پڑھوں گی وہاں پہ، لوگوں کو آپ کا نام بتاؤں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے آپ جادوگر کہہ رہی ہیں نا، میں وہی محمد ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے کہ آپ وہ محمد ہیں سچ میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں وہ محمد ہوں کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بڑوں کا خیال رکھنے کی، بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم امت محمدیہ کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہ امت ہیں، امت محمدی، جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء نے خواہش ظاہر کی، جن انبیاء نے نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگی۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بتا دیا کہ میں تو جانے لگا ہوں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا نا اس کا نام احمد ہوگا۔
12 نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا مولا یا باری تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنا دینا۔ بحیرہ راہب نبی پاک کی راہ تکتے رہے کہ شب ہجر کی سختیاں کوئی ان سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی۔ ہمیں تو یہ دین مفت میں ملا ہے نا، اور ہم قدر نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی مجوسی کے بیٹے تھے، رائے حق پہ چلے نا تو باپ نے گھر سے نکال دیا، اب ایک پادری کے گھر رہنے لگے، پادری کی خدمت کرنے لگے۔ جب پادری کا وقت قریب آیا نا مرنے کا، تو پادری کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ادھر کا پادری بڑا خدا رسیدہ ہے، جب میری تدفین کر لو نا تو اس پادری کے پاس چلے جانا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ان کی تدفین کی نا حضرت سلیمان فارسی نے، اور پھر اس پادری کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، ان کی خدمت کی، ان کی بھی موت کا وقت جب قریب آنے لگا نا تو کہنے لگے کہ اب تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں، ہاں ایک نبی آخر الزماں ہے جن کا ظہور ہونے والا ہے، ان کے پاس چلے جانا، دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ مجھے آپ ان کی نہ کوئی نشانیاں بتا دیں۔ فرمایا کہ 3 نشانیاں ہوں گی، وہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسرے نمبر پہ وہ ہدیہ یعنی تحفہ رد نہیں کریں گے، تیسرا ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو ہے نا یثرب وہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اور جب اس پادری کی موت کا وقت قریب آیا، ان کی تدفین کے بعد چل پڑے یثرب جانے والے قافلے کی طرف چلے نا، تو قافلے والوں نے انہیں قیدی بنا لیا اور جا کے بیچ دیا، اور بیچ کے احسان یہ کیا کہ جا کے بیچا مدینے میں، مدینے کے یہودی نے خریدا، اور ان کے باغ میں نا کام بھی کرتے تھے سلیمان فارسی، اور کھجوریں بھی توڑا کرتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ہواؤں میں مستی آنے لگی، ہر سمت سے نہ طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی، چھلانگ لگائی انہوں نے، جانے لگے نا، پتہ چل گیا کہ اس نبی کی آمد تو نہیں کہیں ہو گئی، وہ نبی جو آخر الزماں ہے، جن کی گواہیاں انبیاء نے دی ہیں۔ جانے لگے نا تو یہودی نے پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ میں بھاگتا نہیں ہوں، میں نوکر تمہارا ہوں، لیکن جو میرا دل ہے نا وہ نوکر کسی اور کا ہے، میں واپس ضرور آؤں گا۔ اب کھجوریں لے کر گئے نا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا یہ کہہ کر کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو نبی پاک نے رد کر دی، فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے۔ پھر دوسری بار کھجوریں لے کر گئے ہدیے کی نیت سے، تو نبی پاک نے وہ رکھ لی، نبی پاک نے ان کی پیشکش قبول فرما لی۔ اب تیسری ان کی نشانی رہ گئی تھی کہ مہر نبوت جو ہے نا اس کا پتہ چل جائے تو پھر بات بنے۔ ایک دن کہتے ہیں سلیمان فارسی کے باغ میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے کاندھے مبارک پہ نا چادر رکھی ہوئی تھی، اور اس چادر کی اوٹ میں مہر نبوت تھی۔ حضرت سلیمان فارسی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ کرے ہوا چلے نا اور یہ چادر سائٹ پہ اور میں مہر نبوت دیکھ لوں، مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہے۔ بھی وہ سوچ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، بس اپنی چادر اس کی طرف پھینکی، اور پھر ساتھ ہی اپنے کاندھے مبارک جو ہے نا ان کی طرف کندھوں کو کر کے نا فرمایا کہ انظر الی ما امرت بہ، کہ دیکھو جو پادری نے تمہیں بتایا تھا نا یہ وہ امور نبوت ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ نبی علیہ السلام کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی مصیبتیں کاٹی، ان کو دیکھنے کے لیے، ان پہ ایمان لانے کے لیے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سچی پکی نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نبی پاک کی محبت عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا آپ نے سنا، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔